وزیر اعظم نے کہا پرائس بڑھائیں مگر صرف ان لوگوں پر، وہ بھی بھاری دل سے، جو صاحب حیثیت ہے۔ تو اس ملک میں غریب کو بچائیں۔ تو اس ملک میں غریب کون ہے بھائی؟ آپ صبح نکلتے ہیں تو کوئی امیر زادہ تو آپ کو بس میں سفر کرتا نہیں ملتا، تو بسوں کے کرائے جو ہیں وہ وفاقی حکومت میں بھی، پنجاب میں بھی اور دیگر میں بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، وہ مفت کر دی گئی۔ اور غریب کون ہے؟ اور غریب ہمارا کسان ہے، وہ دہقان ہے جو گرمی میں، شدت میں آ رہی ہے گرمی، ابھی آپ کو نظر آ جائیں گے پر اس پسینے سے شرابور اپنے کسان جو سارا دن کھیتوں میں کام کرتے ہیں تاکہ آپ ٹیبل پہ اناج آ سکے شام کو۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ 1500 روپے پر ایکڑ غریب کسان کو دیے جائیں جس کے پاس 25 ایکڑ تک کی زمین ہے، امیر اپنا بوجھ خود اٹھائیں۔ تو غریب کو بچایا گیا۔ غریب کون؟ اور غریب ہے جو موٹر سائیکل چلاتا ہے، مڈل کلاس، ہمارے بچے ہیں، ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے کالج جائیں گے۔ اور غریب کون؟ اور غریب وہ ہے جو بس پہ ٹریول کرتا ہے۔ آپ جائیں لاری اڈے جائیں، میں اس وقت لاہور میں ہوں، لاہور کا لاری اڈا ہے، دیکھ کر بتائیں وہاں پہ کوئی کرولا، کوئی سیوک، کوئی بڑی گاڑی، کوئی مرسیڈیز کھڑی ہو۔ غریب لوگ ہیں یار۔ غریب وہ ہے جو لاری اڈے پہ بس لیتا ہے اور بس لے کے جاتا ہے یہاں سے ڈیرہ غازی خان تک، وہ ہے غریب۔ تو اس کے لیے 100 روپے ڈیزل، یعنی وہ تمام بسیں جو شہروں کے درمیان چلتی ہیں ان کو 100 روپے پر کی سبسڈی دی جا رہی ہے، اور بسوں کو 1 لاکھ روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے ماہانہ۔ مگر اس ہدایت کے ساتھ، اور سخت ہدایت کے ساتھ، کہ آپ اگر 1 لاکھ روپے خزانے سے لیں گے تو اب آپ قیمتیں نہیں بڑھائیں گے۔ اسی طرح آپ جو روز کھانا کھاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کھانا کہاں سے چلتا ہے؟ آپ کا کوئٹہ سے چلتا ہے، خزدار سے چلتا ہے، پشاور سے چلتا ہے، اور آپ کے گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے تو ٹرکوں پہ آتا ہے۔ یا گندم چلتی ہے اور پورے ملک میں پھیلتی ہے تو ٹرکوں پہ جاتی ہے۔ یا چاول ہے، وہ اگر آپ نے کھانے ہیں تو وہ ٹرک پہ لادا جاتا ہے، پھر گودام میں لے کر جاتے ہیں، پھر وہاں سے پہنچتا ہے دکان تک۔ تو یہ تمام چیزیں جن سے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت بڑھتی ہے، ان کے اوپر بڑے ٹرک پہ 80,000 روپے ماہانہ تک کی سبسڈی، ہر لیٹر کے پیچھے 100 روپے ڈیزل پہ، اور چھوٹے ٹرکوں پہ 70,000 روپے کی سبسڈی اور 100 روپے پر لیٹر کی۔ تو ٹرکوں کے ذریعے جو کھانے پینے کا سامان جاتا ہے اسے بھی بچا لیا۔ غریب بچہ جو روزگار کی شکل میں موٹر سائیکل پہ نکلتا ہے اسے بھی بچا لیا۔ وہ غریب مزدور جو بس لے کر جاتا ہے دن کی دہاڑی لگانے، اسے بھی بچا لیا۔ وہ تمام لوگ جو شہر اپنے ماں باپ کو ملنے، اپنی نوکری کے سلسلے میں ٹریول کرتے ہیں بسوں کے اوپر، ان کو بھی بچا لیا۔ تو صرف وہ لوگ جو صاحب حیثیت موٹر گاڑیاں 1 کروڑ روپے کی چلا رہے ہیں، ان لوگوں پہ کچھ اضافی بوجھ پڑا ہے، باقی سب کو بچا لیا۔ پرسوں تک یہ بات سامنے آئی کہ آپ نے تو بچا لیا، چلے مانتے ہیں، چلے آپ نے موٹر سائیکل والے لوور مڈل کلاس کو بھی بچا لیا، مانتے ہیں، مگر مڈل کلاس کا کیا ہوگا؟ تو کل وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا، جیسے پہلے وہ 3-4 ہفتے ایک دیوار بن کر یہ جو پرائس انکریز آ رہی تھی اور ایک عام آدمی کے درمیان کھڑے تھے، اسی طرح انہوں نے دوبارہ فیصلہ کیا کہ لیوی کے 80 روپے کاٹ دیے جائیں پٹرول کی قیمت سے۔ تو کل رات سے پٹرول کی قیمت 78 روپے ہو گئی اور موٹر سائیکل کے لیے 278 روپے ہو گئی، یعنی مڈل کلاس کے لیے 378 روپے ہو گئی اور غریب آدمی اور لوور مڈل کلاس کے لیے 278 روپے ہو گئی، کیونکہ اس کو 100 روپے کی اب 378 سبسڈی ملے گی۔ یہ تو جو آپ کی اناؤنس
تھی پرائس اس سے بھی کم ہے بھائی. تو کوشش یہ کی گئی کہ سب کو بچا لیا جائے. آج بھی وزیر اعظم کے دل میں ایک ہی نقشہ ہے اور وہ ہے عزت کی زندگی, ڈگنیفائڈ لائف. وہ ہم سب کو کہتے ہیں. یا آپ کو انفارمیشن کے وزیر ان سے پوچھ لیجئے, آپ ان سے کچھ پوچھ لیں, لوگ آتے ہیں ان کے پاس جی ڈی پی اور یہ ہو گیا اور فارن ایکسچینج اور ایکسٹرنل سیکٹر, وہ آخر میں ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک کسان جس کا کچا پکا گھر ہے وہ عزت آبرو سے زندگی گزار سکتا ہے یا نہیں. ایک مزدور جو ادھر سٹیل مل بداغ میں کام کر رہا ہے, دوموریا پل کے ساتھ رہتا ہے گڑی شاہو میں, وہ اپنے ماں باپ کو ہسپتال لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ وہ اپنے بچوں کو سکول میں بھیج سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر تمہاری یہ تمام جارگن کے پیچھے وہ عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں تو میں تمہارے ساتھ ہوں. بس یہی ہے, یہی کوشش جاری ہے. اسی کوشش آگے بڑھانے کے لیے بین الاقوامی سطح پہ آج بھی, اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگوں میں سخت باتیں ہوتی ہیں, لیکن ہماری کوشش یہی ہے اپنے بچوں کے لیے, خطے کے بچوں کے لیے, عالمی امن کے لیے, کہ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں. تو جاری ہے. یہ کل میں ایک دو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہوا جو ڈپلومیسی چل رہی تھی, جاری ہے, روز جاری ہے. ہماری پوری کوشش ہے اور جب تک جنگ کے یہ بادل چھٹ نہیں جائیں گے ہم ڈٹے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے یہ کرتے چلے جائیں گے. ہم کنزرویشن بھی کریں گے. یہ پٹرول آپ دن میں 3 دفعہ گاڑی بھیجتے ہیں, 3 دفعہ پٹرول جلاتے ہیں. خدارہ رک جائیں, خدارہ جب آپ اپنا کمرہ چھوڑیں تو بتی بجھا دیں. یہ آپ کا اب قومی فریضہ ہے. اور وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ آپ بتی بجھا دیں. کل آپ نے دیکھا انہوں نے بتایا کہ میں نے بغیر وزراء سے پوچھے یہ کہا ہے کہ کابینہ کی 2 مہینے نہیں 6 مہینے کی تنخواہ, چاہے وہ ایک قطرہ ہو, ایک قطرہ, وہ قطرہ ہم قومی خزانے میں ڈالتے ہیں تو بھائی وہ قطرہ ہی ہے, قطرے سے بھی کم ہے, مگر ایک لائٹ بجھانے سے تو زیادہ ہے, ایک پھیرا مارکیٹ کا چکر لگانے سے تو زیادہ ہے. تو آپ بھی ایک قطرہ ڈال دیں, یہی قطرہ قطرہ دریا بنے گا. اور اسی دریا کے اندر انشاءاللہ ہم ترقی کا سفر جاری رکھیں گے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہمیشہ کی طرح یہاں زلزلے آئے تو پاکستانی قوم کھڑی رہی, یہاں سیلاب آئے تو پاکستانی قوم کھڑی رہی, یہاں پہ جنگیں ہوئیں اور پاکستانی قوم کھڑی رہی. تو آج پاکستانی قوم کیوں نہیں کھڑی رہے گی, کیوں سرخرو نہیں ہوگی؟ یہ تو جنگ بھی ہماری نہیں ہے. تو بس یہ ایک دکھی دل کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. وزیر اعظم روز ہمیں ہدایت کرتے ہیں کہ یہ سب ہم کر رہے ہیں لیکن بوجھ تو پھر بھی غریب آدمی پر پڑ رہا ہے. وہ جو عورت جس نے دوپٹے میں اپنے چند روپے جوڑ کے باندھی ہوتی ہے, اس گرہ کی حفاظت ہمارا فرض ہے. سو جب تک یہ حکومت رہے گی ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے. بہت بہت سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.